فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا صدق الله مولانا العظيم۔ سوال کرتے ہیں آپ سے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی یہ کہ اتاریں آپ ان پر کوئی ایک ایسی کتاب آسمان سے جو یکبار کی اترے، بس تحقیق سوال کر چکے وہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے اس بات سے بھی زیادہ بڑا۔ بس کہا تھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، دکھلا دیجئے آپ ہم کو اللہ تبارک و تعالی ظاہر ظہور کھلم کھلا ہمارے سامنے۔ پھر پکڑ لیا تھا ان کو ایک سخت بجلی کی کڑک نے ان کے اس گناہ کی وجہ سے، پھر بنا لیا انہوں نے بچھڑے کو معبود، بعد اس کے جو آ چکے تھے ان کے پاس اللہ کی توحید کے واضح دلائل۔ پھر بھی معاف کر دیا ہم نے ان کو اس سے، اور دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ ظاہر ظہور۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 153 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی وہ کتاب مقدس ہے جس کی صفت انزال بھی ہے اور اس کی صفت تنزیل بھی ہے۔ انزال اور تنزیل یہ قرآن مجید کے بارے میں دونوں لفظ اللہ پاک نے کلام پاک کے اندر استعمال فرمائے ہیں۔ آسمان سے اللہ تبارک و تعالی نے کتابیں اور صحیفے جو انبیاء کو عطا فرمائے ہیں، ان میں قرآن مجید کے علاوہ باقی جتنی کتابیں اور صحیفے آئے وہ یک بارگی اکٹھے لکھے ہوئے نبی کو دے دیے جاتے ہیں۔ یک بارگی اکٹھے نبی کو دے دیے گئے، اس کو انزال کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر انزلنا کا لفظ آتا ہے، انزلا کا لفظ آتا ہے، تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے یک بارگی اکٹھے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، داؤد علیہ السلام کو دے دی، فلاں نبی کو صحیفے چھوٹی کتابیں دے دی۔ لیکن جب قرآن مجید کا نمبر آتا ہے تو وہاں انزلنا کا لفظ بھی آتا ہے کہ یک بارگی اتارا، اور نزلنا کا لفظ بھی آتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اکٹھے یک بارگی نازل ہوا ہے، رمضان مبارک کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر، اور پھر آسمان دنیا سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا 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 حسب موقع حسب ضرورت اترتا رہا ہے۔ تو اب چونکہ یک بارگی بھی اترا ہے اس لیے انزلنا ہو گیا، اور چونکہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی نازل ہوتا رہا ہے اس لیے نزلنا ہو گیا۔ تو جس وقت قرآن مجید حسب موقع تھوڑا تھوڑا نازل ہوا تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، ان کے جو اہل علم تھے اس وقت کے، انہوں نے ایک اعتراض یہ کیا کہ اللہ کا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی کتابیں یک بارگی اکٹھے نبی کو دے دیتا ہے لکھی ہوئی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں مجھے آج مجھے یہ آیتیں ملی ہیں، آج یہ آیتیں ملی ہیں، آج یہ آیتیں ملی ہیں، اور وہ بھی لکھی ہوئی نہیں ہوتی، یہ بعد میں خود لکھواتے ہیں اپنے کاتبین وحی سے۔ تو اگر یہ سچے نبی ہوتے تو جیسے پہلے نبیوں پر کتاب اکٹھی نازل ہوئی ہے تو ان پر بھی ایسے ہوتی، لہٰذا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ایسی کتاب دکھائیں جو ان پر اکٹھے لکھی ہوئی نازل ہوئی ہو تو پھر ہم ان پر ایمان لے آئیں، پھر ہم ان کی بات مان لیں گے، ورنہ ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ اس لیے اللہ کا طریقہ نبیوں کو کتاب دینے کا یہ تھوڑا تھوڑا اتارنے والا نہیں ہے۔ یہ ان کا اعتراض تھا، جو اہل کتاب تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، ان کے جو مولوی تھے، اہل علم تھے، انہوں نے یہ اعتراض کیا۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اعتراض کے جواب میں ایک تحقیقی جواب دیا جو بالکل آخر میں آتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو الزامی طور پر 5 جوابات دیے کہ ان کا یہ اعتراض ہی غلط ہے۔ اگر ان کا یہ اعتراض صحیح ہوتا، جو اعتراض یہ نہ ماننے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام والے عیسائی نصارہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، حالانکہ ان دونوں پر تو کتاب لکھی ہوئی اکٹھے نازل ہوئی تھی۔ اگر یہی اعتراض ہے نہ ماننے کا، تو پھر یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں مانا؟ ان کو تو کتاب اکٹھے ملی، لکھی ہوئی ملی۔ اور عیسائیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں مانا؟ ان کو بھی تو کتاب اکٹھے ملی، لکھی ہوئی ملی۔ اس لیے ان کا یہ محض بہانہ ہے، عذر لنگ ہے، یہ محض ٹال مٹول ہے۔ اگر ماننے والی بات ہوتی تو یہ اعتراض ان کا کوئی معقول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھر اور بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے برحق ہونے کے کتنے دلائل معجزات انہوں نے دیکھے۔ قرآن مجید کے اندر اکٹھے 9 معجزات موسیٰ علیہ السلام کے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے مشہور معجزات 2 ہیں۔ ایک ان کا عصا کا سانپ بن جانا، اور ایک ان کا یوں گریبان میں بغل میں ہاتھ ڈالتے، ہاتھ نکالتے تو وہ سورج سے زیادہ روشن ہوتا، اور پھر دوبارہ ڈالتے تو پھر ویسا ہاتھ بن جاتا۔ ید بیضاء اور عصائے موسوی اور ید بیضاء، یہ 2 بڑے عام معجزے تھے موسیٰ علیہ السلام کے۔ موسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ بھی تو کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے وحی بھیجی، مجھے اللہ نے یہ کتاب دی، ہم تیرے کہنے پہ نہیں مانتے، بلکہ ہم تب مانیں گے جب ہمارے سامنے تجھے کتاب ملے۔ لہذا 70 ان کے سرکردہ بڑے بڑے آدمی موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے کے گئے تھے کوہ طور پر کہ بھی تمہارے سامنے کتاب مجھے ملے گی، تم دیکھ لینا اپنی آنکھوں سے، پھر تم آ کر کے گواہی دینا لوگوں کے سامنے، پھر لوگ مان لیں گے۔ اب جب وہاں پہنچے تو خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی، وحی الہی کی، وہ 70 کے 70 آدمی برداشت نہ کر سکے اور وہ مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ میں تو آیا تھا ان کو گواہ بنانے کے لیے، یہ تو یہاں مر گئے، میں واپس قوم کے پاس جاؤں گا، وہ کہیں گا تو ہمارے بندے مار کے آیا، ہم تیری بات کیسے مانیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، گڑ گڑائے، تو اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ اب مر کے دوبارہ زندہ ہونا یہ دنیا میں ہے ہی نہیں، لیکن معجزہ تھا نبی کا، ایسا ہوا۔ اب اس کے بعد تو ان کا حق تھا کہ وہ سرے سے انکار کرتے ہی نہ، لیکن انہوں نے اس سے بڑھ کے اگلی جرات کی کہ جی ہم کتاب بھی آپ کی پر اترتی ہوئی اگرچہ ہم نے آپ کی آنکھوں سے دیکھی، یہ ہم نہیں مانتے، بلکہ اللہ تعالی ہمارے سامنے ایسے ظاہر ہو جیسے ہمارے سامنے ایک بندہ کھڑا ہے، اور وہ اللہ تعالی ہمارے سامنے جو ظاہر ظہور کھلم کھلا آ کر کے ہمیں کہے کہ واقعی یہ کتاب میں نے دی ہے اور یہ میرا نبی ہے، تم اس کی بات مانو، پھر ہم مانیں گے، ورنہ ہم۔ اب یہ بہت بڑی جسارت اور گستاخی ہے کہ اللہ کو تو اللہ کا نبی دنیا میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اور وہ کہیں کہ ہمارے سامنے اس طریقے سے آئے، حالانکہ اللہ کی ذات کو بندے کی آنکھ دیکھ سکتی نہیں ہے۔ ہاں جنتی کی آنکھ دیکھ سکے گی، اس وقت بھی پتہ نہیں کتنے روحانی نورانی پردوں کے پیچھے۔ اس لیے ان کی یہ جسارتیں بیان کی کہ ان لوگوں کا حال تو ایسا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی چند باتیں، تو 5 باتیں ان کے الزامی کہی گئی ہیں کہ یہ ماننے والی قوم نہیں ہے، ان کے عذر بہانے اپنے نبیوں کے سامنے بھی کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات کے اندر احکامات دیے کہ یہ حکم ہیں تو مانو، انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے، ٹال مٹول شروع کر دی، حتیٰ کہ اللہ پاک نے کوہ طور پہاڑ کو اٹھایا، جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے اپنے پر پورے پہاڑ کو اٹھایا اور سروں کے اوپر فضا میں آ کے معلق کر کے کھڑا کر دیا کہ مانتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو اوپر سے یوں پہاڑ گرے گا اور نیچے پس کر کے رہ جاؤ گے۔ تو پھر انہوں نے مانا، اور وہ بھی وقتی طور پر، جو ہی پہاڑ پیچھے اپنی جگہ پر گیا پھر وہی الٹے ہو گئے۔
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کے دنوں کو مقدس بنایا تھا کہ یہ دن تمہاری عبادت کا ہے، تم نے اس دن دنیا کا کام نہیں کرنا، معاش کا کام نہیں کرنا۔ ان کا زیادہ تر گزر بسر مچھلیوں پر تھا، تو انہوں نے بہانے تراشے کہ چلو جی شکار یوں نہیں کرتے، یوں کر لیتے ہیں، حوض بنا لیے، ہفتے والے دن پانی چھوڑتے حوضوں میں آ جاتا، مچھلیاں بھی اسی میں آ جاتی، ادھر وہ راستہ نالی بند کر دیتے، اب گھڑے کی مچھلی اس کو پکڑنا آسان ہے۔ انہوں نے بہانے کیے، تو یہ جو اس طریقے کے انہوں نے بہانے کیے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عتاب آتے رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ جو لوگ شریعت کے حکموں کے سامنے اپنی من مانی کرنے کے لیے بہانے تراشتے ہیں، یہ مزاج اللہ کو پسند۔ اب ان کے واقعات اور قصے سنا کے اللہ ہمیں کوئی ناول سنانا، قصے سنانا، کہانیاں سنا کے بہلانا ہمارا جی بہلانا نہیں چاہتا، بلکہ ہمیں نصیحت کرنا چاہتا ہے کہ جو بیماریاں ان کے اندر تھیں وہ تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کے کلام میں جو آ جائے، اللہ کے نبی کے فرمان میں جو آ جائے، اور اللہ کے نبی کی طرف سے ہدایات جو آ جائیں تو ان کو منو، ان کو مانو، ان کے سامنے اپنے کوئی عذر بہانے، ان کے سامنے کوئی حیل و حجت حیل و قال نہ کرو۔ تو فرمایا یسألک اہل الکتاب، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل الکتاب، اہل کتاب یعنی جن کو پہلے کتابیں مل چکی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان تنزلہ، کہ آپ اتار لائیں، علیہم، ان پر، کتاباً، ایک لکھی ہوئی کتاب، من السماء، آسمانوں سے، تو پھر ہم مانیں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا فقد سألوا موسیٰ، یہ اپنے نبی سے اس سے بڑی درخواستیں کر چکے ہیں لیکن مانا پھر بھی نہیں ہے۔ فقد سألوا موسیٰ، بس تحقیق درخواست کر چکے وہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑی، اور وہ کیا درخواست تھی؟ فقالوا، بس کہا تھا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ارنا اللہ جہرۃ، آپ دکھلائیں ہم کو اللہ تعالیٰ ظاہر ظہور، کھلم کھلا، جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہو اور ہم سے باتیں کرے، ہمیں کہے کہ یہ کتاب بھی میں نے اتاری، یہ احکامات بھی میں نے دیے، اس کو نبی رسول بھی میں نے بنایا، لہذا تم اس کی بات مانو۔ تو اس گستاخی پر فأخذتهم الصاعقۃ، فوراً ایک کڑک نے، ایک بجلی نے ان کو پکڑا، بظلمہم، ان کے اس گناہ کی وجہ سے۔ اس کے بعد وہ انسان بن جاتے، اس کے بعد وہ سمجھ جاتے، لیکن ہوا یہ کہ ثم اتخذوا العجل من بعدہم، پھر بنا لیا انہوں نے بچھڑے کو خدا۔ دریافت سے پار ہونا یہ کوئی معمولی معجزہ تھا کہ ادھر فرعون کی فوجیں، ادھر دریا کی موجیں درمیان کے اندر پھنس گئے اور کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، تو نے ہمیں مروا دیا، تو نے تو پکڑوا دیا، اب تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پیچھے فرعون خود آ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نے لشکر بھیجا ہے، اس نے اپنے فوج بھیجی ہے، اس نے پولیس بھی نہیں، بذات خود وہ شریک ہے، وہ خود پکڑنے کے لیے ہمیں آ رہا ہے، ہم ان کے باغی بن کے ان کا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، جھوٹ بول کے بہانے بنا کے جا رہے ہیں، اب تو پکڑے گئے اور تو نے ہمیں پکڑوایا۔ یہ قرآن مجید کے اندر ہے، آگے دریا ہے، کیسے راستہ ملے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ڈرو نہیں، خوف نہ کرو، ان معی ربی، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں نے اس کے حکم سے ہجرت کی ہے، وہ راستہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت فرشتہ آیا، جبریل علیہ السلام آئے، اور اللہ کا کرنا، جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں گھوڑے کے اوپر سوار، اور ان کا گھوڑا جو ہی موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے ساتھ چل رہا تھا، تو جہاں جہاں گھوڑا پاؤں رکھتا پھر پاؤں اٹھاتا، وہ خشک زمین پر اسی وقت سبزہ ہو جاتا۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب ان کے ساتھ ان کی ہجرت کرنے والوں میں سامری بھی تھا، جو ان کا رشتہ دار بھی تھا۔ اس سامری نے اس مٹی، وہاں سے مٹی اٹھا لی، اس میں کوئی چکر ہے، بعض بندوقیں حس بڑی تیز ہوتی ہے، اس میں کوئی چکر ہے، گھوڑا خشک زمین پر پاؤں رکھتا ہے، جو ہی پاؤں اٹھاتا ہے وہاں اسی وقت کوئی نہ کوئی چیز اگاتی ہے، ہریالی ہو جاتی ہے، زمین کے اوپر کوئی نہ کوئی سبزہ اگاتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہے، اس نے وہاں سے مٹی اٹھائی۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا حکم ہوا، دریا پر آپ اپنا عصا ماریں، ڈنڈا ماریں، لکڑی ماریں، وہی جو معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ پاک راستے دے دے گا۔ 7 قبیلے ہیں، انہوں نے لکڑیاں ماری تو وہ راستے بن گئے،
راستے بننے کے بعد اب یہ پاؤں بھی ڈھیلے نہیں ہوئے، دریا سے عبور کر گئے اور ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون بمایا اپنے لاؤ لشکر کے وہاں غرق ہو کے ڈبکیاں کھا کے مر گیا۔ اب یہ بہت بڑی نصیحت تھی، بہت بڑا معجزہ تھا، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کی دلیل تھی، اور ان کے سامنے گویا بت پرست جو ہیں وہ برباد ہوئے، تباہ ہوئے، غرق ہوئے، ہلاک ہو گئے، اور یہ توحید والا نجات پا گئے۔ لیکن جو ہی دریا کے بعد چل رہے ہیں، دیکھتے ہیں فلانے لوگ ہیں وہ ایک بت کی پوجا کر رہے ہیں، فلاں نے اپنے بت کی، فلاں نے اپنے معبود کی۔ انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہا اے نبی آپ بھی اللہ سے کہیں ہمیں بھی ایسے خدا دے۔ اب یہ پاگل قوم نہیں اور کیا، وہ جس اللہ نے تمہیں اتنے بڑے پانی سے راستے اسی کو چھوڑ کر کے اور بتوں کی درخواست خود کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے خدا ہمارے بھی ہونے چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا تمہارا دماغ خراب ہے، تمہارے سامنے ابھی مشرک برباد ہوئے، نہ ان کو حکومت بچا سکی، نہ دولت بچا سکی، نہ وزارت بچا سکی، نہ فوج بچا سکی، نہ طاقت بچا سکی۔ شرک کی وجہ سے تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ غرق ہوئے، اور تم ہمیں کہتے ہو پھر دوبارہ کہ بھی ہمارے بھی ایسے خدا ہونے چاہیے۔ اور اسی کی سزا میں میدان تیہ کے اندر 40 سال تک رہے، چل رہے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں پھر چل رہے ہیں، شام کو تک پھر چل رہے ہیں، کوئی کنارہ نہیں ملا، اور وہ بے آب ہو گیا، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کچھ۔ اللہ نے اس میں سایہ دیا بادلوں کا، کھانے کے لیے من و سلوا دیا، پانی کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لکڑی ماری، چشمے جاری ہو گئے، جتنے خاندان اتنے چشمے۔ کپڑے جسم پر یہ ہیں کہ نہ وہ میلے ہوتے ہیں، نہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں، نہ وہ پرانے ہوتے ہیں۔ 40 سال گزر گئے، مفت کی کھا رہے ہیں، من و سلوا تیار دسترخوان سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن پھر کہنے لگے کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام ہمیں کوئی زمین ملنی چاہیے، ہم اس پر زراعت کریں، وہ فلانی چیز کھائیں، کوئی دال ہو، کوئی سبزی ہو، کوئی پیاز ہو، کوئی لہسن ہو، فلاں ہو، ہمیں تو وہ کھانے چاہیے۔ تو پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام فرمایا اگر ایسا ہے تو اللہ کا حکم ہے پھر تمہیں مصر جانا پڑے گا، اور مصر کے لیے تمہیں جہاد بھی کرنا پڑے گا، اور جانے کا طریقہ بھی آداب یہ ہوں گے۔ اب انہوں نے وہاں آداب بھی الٹے کیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تھا کہ عاجزی کے ساتھ جو جھک کے جانا ہے، اور وہ دروازہ ایسا تھا چھوٹا سا، انہوں نے کہا نہیں ہم تو اکڑ کے جائیں گے، پاؤں پہلے داخل دیں گے، سر پیچھے جھکیں گے نہیں ہم۔ اور اللہ نے فرمایا تھا کہ تم تسبیح کرتے ہوئے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جائے، انہوں نے الٹا اللہ سے کہا کہ ہم تو دانے مانگتے ہوئے جائیں گے، معافیاں ہم نے نہیں مانگی۔ یعنی ہر کام کے اندر الٹا۔ 40 بیماریاں یہود کی قرآن مجید کے اندر شمار کی گئی ہیں، اور اس پر مستقل کتاب ہے، یہود کی 40 بیماریاں جو قرآن کے اندر بیان ہیں۔ یہ اس طرح کی الٹی قوم تھی۔ جب آگے پہنچ گئے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہوئے ہیں قوم پہ 70 آدمی لے کر کے، پیچھے سامری نے ان کو کہا کہ بھی وہ جو ہم فرعونیوں سے زیورات مانگ کے لائے تھے کہ ہم اپنے کسی فنکشن پروگرام پہ جا رہے ہیں، وہ تو دوسروں کے ہمارے تو نہیں ہیں، لہٰذا وہ میرے پاس جمع کروا دیں۔ لوگوں نے جمع کروا دیے۔ اور اس وقت انہوں نے کہا صدقہ کرتے ہیں۔ اس کا صدقہ کرنے کا طریقہ اس وقت کا یہ تھا کہ ایک جگہ پر رکھ دو، آسمان سے آگ آئے گی جلا دے گی، سمجھو قبول ہو گیا، اگر آگ نہیں آئی نہیں جلایا سمجھو قبول نہیں ہوا۔ یہ تو اللہ نے ہم پر احسان کیا، صدقہ بھی اپنا، پیٹ بھی اپنا، کھا رہے ہیں مزے سے، ثواب بھی مل رہا ہے، ہمسائے کو دے دو، رشتہ دار کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں، زکوٰۃ بھی، فطرانہ بھی، عشر بھی، قربانی بھی۔ لیکن اس وقت کا صدقہ یوں نہیں تھا، اس وقت کا صدقہ جو ہے وہ مال پھر کسی تمہارے کھانے پینے کے کام، استعمال کے کام نہیں آئے گا۔ تو وہاں صدقے کے لیے لے گیا ان کو، جس وقت آگ نے جلایا تو وہ پانی کی طرح پگھل گیا، سونا چاندی کا کام یہی ہے۔ تو اس نے اس سے ایک بچھڑا بنایا، وہ مٹی جو اس نے گھوڑے کے سنگ والی اٹھائی تھی وہ اس بچھڑے کے منہ میں ڈالی۔ تو اللہ کا کرنا، اللہ تو آزماتے ہیں، فتنے پیدا ہوتے ہیں، تو اس سے آواز پیدا شروع ہونا، عجیب سی قرآن کہہ رہا ہے جیسے بچھڑا آوازیں نکالتا ہے اس طرح کی۔ تو سامری نے کہا ہاں یہ دیکھا خدا ہمارا یہ ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، فنا سے یا موسیٰ علیہ السلام بھول گئے جو کوہ طور پہ گئے اللہ سے کتاب کو، خدا تو یہ ہے۔ اب قوم پیچھے ہارون علیہ السلام تھے ان کے بھائی، موسیٰ علیہ السلام ذمہ لگا کے گئے تھے، وہ روکتے بھی رہے سمجھاتے بھی رہے، لیکن آدھی قوم نے ان کی بچھڑے والی بات بھی مان لی، آدھی نے انکار کر دیا، اور کچھ نے کہا نہ ہم ان کے ساتھ ہیں نہ ہم ان کے ساتھ ہیں، رانجھا ہردا سانجھا ہنسی درمیان والے۔ تو درمیان والا بھی کسی کام کو یاد رکھتے ہیں، ہمیشہ خالص بچتا ہے۔ مچھلی کے معاملے میں درمیان والے تھے، وہ بھی تباہ ہوئے تھے، عذاب آیا تھا۔
جہاں بھی درمیان والے تھے ان کو بھی مجرم برابر کا قرار دیا گیا، جیسے بچڑے کی پوجا کرنے والوں کا تو درمیان والوں کو بھی اسی حکم میں لایا گیا تھا۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر بنا لیا انہوں نے بچڑے کو معبود بعد اس کے جو آ چکے تھے ان کے پاس اللہ کی توحید کے واضح دلائل۔ اس کے بعد بھی قرآن کہتے ہیں فعفونا عن ذلک، ہم نے پھر بھی معاف کر دیا، چلو توبہ کر لو پھر بھی معاف کر، لیکن یاد رکھیے اللہ کی رحمت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ملی ہے، قدر کیجیے۔ ہماری توبہ کتنا آسان ہے، ان کی توبہ یہ تھی اس وقت کہ بھی جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی وہ اپنے آپ کو پیش کریں ان کے سامنے جنہوں نے پوجا نہیں کی بلکہ انکار کیا، اور وہ ان کو قتل کریں۔ جو قتل ہونا برداشت کرے گا، اپنی جان دے دے گا، سر کٹوا دے گا، اس کی توبہ قبول، جہنم سے بچ کے آخرت میں جنت والا بن جائے۔ 70,000 بندے نے اس طریقے سے توبہ کی، آج کوئی ایک مسلمان بھی ایسی توبہ نہیں کرے، اور صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ بعض صحابہ میں جو غلطیاں ہوئی ہیں انسانی بیس پہ، یاد رکھیے صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ محفوظ ہیں۔ صحابہ معصوم نہیں نبیوں کی طرح، لیکن صحابہ محفوظ ہیں۔ صحابہ کو اللہ نے ایسا محفوظ بنایا کہ کوئی صحابی بھی غلطی پر مرا نہیں ہے، موت غلطی پر نہیں ہے، غلطی موت سے پہلے اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور توبہ قبول کی، اللہ نے پاک کر کے ان کو جہاں دنیا سے لے گئے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى اولئک هم المتقون اولئک هم الراشدون اولئک هم المہتدون اولئک هم المفلحون، یہ سارے صحابہ کے بارے میں ہے۔ ایک طبقہ ہے شیعہ تو ہیں ہی ہیں، ایک اور طبقہ بھی ہے جن کو صحابہ کے بارے میں ان کے پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے۔ صحابہ کرام دین کے پہلے راوی ہیں، اگر ان کی ذاتیں محفوظ نہ رہیں تو سارے دین کی عمارت محفوظ نہیں رہی۔ تو ہمارے لیے توبہ آسان ہے۔ 70,000 بندے نے جان دی اپنی آخرت بچانے کے، ذبح ہوئے، قتل ہوئے، اپنی آخرت بچائے۔ ہم تو اپنا تھوڑا سا مفاد بھی قربان نہیں کرتے، اپنی چاہت کو بھی نہیں چھوڑتے۔ تو فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور اللہ فرماتے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح طور پر غلبہ دیا، اور یہی غلبہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے سامری کے سامنے اس بچھڑے کو توڑا، اس کو پھر ریزے کیا اور فضا میں اس کو اڑایا، اور یوں اس کی ایسی تیسی توہین کی یہ تیرا خدا ہے جو تو کہہ رہا تھا یہ خدا ہے، اور سامری کو بد دعا دی کہ تو کہتا پھرے گا لا مساسا۔ اس کو ایسی بیماری لگی کہ وہ کوئی انسان اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، ایسے تڑپ کے یوں مرا۔ اور باقی میں جنہیں توبہ کر لی تو اللہ نے ان کی آخرت بچا لی، جنہیں نہیں کی انہوں نے اپنی آخرت گنوائی۔ تو فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یوں حجت دلیل غالب عطا فرمائی کہ حق واضح ہوا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔